معرفہ ہے، نکرہ ہے، جامد ہے، مشتق ہے، مصدر ہے، یہ پھر آگے لسانیات کے معاملے ہیں۔ لیکن عارفانہ اصطلاح میں اسماء الہیہ وہ تخلیقی اصول ہیں، وہ گائیڈنگ پرنسپلز ہیں جن اصولوں پر یہ تمام کی تمام کائنات کام کرتی ہے۔ اسم اعظم کی تلاش میں نکلنے سے پہلے ہمیں اسم اور آدم کے تعلق کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں تخلیق کے آدم کے عمل کو دیکھنا ہوگا، جس کی بابت قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں اللہ کریم جس کے سب نام ہیں اور جس کا کوئی بھی نام نہیں، اور جس کو جس نام سے بھی پکارو وہ سنتا ہے، نے فرمایا کہ اسلامی ثقافت میں جب نومولود بچوں کو نام دیے جاتے ہیں اور ان کو اگر کوئی اللہ کریم کے صفاتی ناموں میں سے کسی کا نام رکھنا مقصود ہو، مثال کے طور پہ صاحب وہ کون ہے جس کی زندگی میں کبھی کوئی رکاوٹ، کبھی کوئی چیلنج یا مشکل نہ پیش آئی ہو۔ ہم سب کو اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں کسی نہ کسی بند دروازے کا سامنا ہوتا ہے جس پر ایک بڑا سا تالا لگا ہوتا ہے، اور ہم سب ہی اس ماسٹر کی تلاش میں رہتے ہیں، ایک ایسی عظیم چابی جو ہماری زندگی کے دروازوں پر لگے تالوں کو کھولتی چلی جائے۔ اس عظیم چابی کو کہتے ہیں اسم اعظم۔ اللہ کے ناموں میں ایک ایسا نام ہے جو اسم اعظم کہلاتا ہے، جس کے وسیلے سے کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ایک ایسا نام ہے کہ جب اس کے ذریعے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے، اور جب اس کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ راز کیا ہے؟ کون سا نام ہے جو بندے کی دعا کو لازوال اثر بخشتا ہے؟ اس کا جواب صرف الفاظ میں نہیں بلکہ ایک گہری روحانی حقیقت میں پوشیدہ ہے۔ اسم اعظم کی تلاش میں نکلنے سے پہلے ہمیں اسم اور آدم کے تعلق کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں تخلیق کے آدم کے عمل کو دیکھنا ہوگا، جس کی بابت قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں اللہ کریم جس کے سب نام ہیں اور جس کا کوئی بھی نام نہیں، اور جس کو جس نام سے بھی پکارو وہ سنتا ہے، نے فرمایا، علم آدم الاسماء کلہا، اور ہم نے آدم کو اسماء کا کلی علم دیا، الٹیمیٹ نالج آف نیمز۔ تو یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ صرف علم نہیں دیا، کلی علم، تمام کا تمام علم عطا کیا۔ تو صاحب ماہر لسانیات کا ماننا ہے کہ یہ جو زبان ہوتی ہے بنیادی طور پر چیزوں کو نام دینے اور ان چیزوں کے مابین تعلق کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ لغوی اعتبار سے اسم کسی چیز، شخص یا جگہ کا نام ہوتا ہے، اور پھر آگے اسماء کی اقسام ہوتی ہیں۔ معرفہ ہے، نکرہ ہے، جامد ہے، مشتق ہے، مصدر ہے، یہ پھر آگے لسانیات کے معاملے ہیں۔ لیکن عارفانہ اصطلاح میں اسماء الہیہ وہ تخلیقی اصول ہیں، وہ گائیڈنگ پرنسپلز ہیں جن اصولوں پر یہ تمام کی تمام کائنات کام کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ پاک کا ایک اسم ہے خالق۔ تو جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اس اسم الخالق کے ذریعے تخلیق ہوئی ہیں، اور انسان بھی جو تخلیق کرتا ہے وہ بھی اسم الخالق کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کو ہم یوں سمجھیں کہ ایک فنکار ہے جس نے ایک شاہکار تصویر تخلیق کی ہے، تو اس عمل میں اللہ کریم کے دو اسماء الخالق اور المصور اپنی آپریشنل سطح پر کام کرتے نظر آئے، اور فنکار جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک آلہ ہے جس کے ذریعے ان دو اسماء الخالق اور المصور کی مینیفیسٹیشن ہوئی ہے، ان کا اظہار ہوا ہے۔ تو اللہ کی صفت، اس کے ایٹریبیوٹ نے اپنے آپ
کو مینیفیسٹ کیا، یا اس کو ہم یوں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کریم کے دو اسم ہیں، السمیع اور البصیر، مکمل سننے والا اور مکمل دیکھنے والا تمام۔ تو جب ہم کچھ دیکھتے ہیں، کچھ ہماری بصارت میں آتا ہے، تو ہم اللہ کے اس اسم البصیر کا، تمام دیکھنے والے کا ایک ابتدائی سا تجربہ کر رہے ہوتے ہیں، جس میں ہمیں نظر تو آ رہا ہے لیکن ہم مکمل دیکھنے سے محروم ہیں۔ یعنی ہم بصیر تو کسی درجے پہ ہیں، لیکن یہ بصارت البصیر کی صفت کا ایک ہلکا سا نامکمل سا اظہار ہے۔ اور اسی طرح جب ہم سنتے ہیں، جب ہم سامع ہوتے ہیں، تو بنیادی طور پر ہم السمیع، سب سننے والے کی سماعت کا ایک چھوٹا سا تجربہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ یہ بھی نوٹ کریں گے کہ اسلامی ثقافت میں جب نومولود بچوں کو نام دیے جاتے ہیں، اور ان کو اگر کوئی اللہ کریم کے صفاتی ناموں میں سے کسی کا نام رکھنا مقصود ہو، مثال کے طور پہ اللہ کریم کا نام ہے باسط، رزاق، کریم، تو اسلامی روایت میں جب بچوں کے نام رکھیں گے تو ان ناموں سے پہلے عبد لگا دیتے ہیں، اس کا بندہ۔ تو جب نام رکھتے ہیں تو صرف باسط یا رزاق نہیں رکھ دیتے، عبد الباسط یا عبد الرزاق یا عبد الکریم۔ تو باسط کا بندہ، رزاق کا بندہ، کریم کا بندہ۔ میں آپ کو مشورہ بھی یہ دوں گا کہ اگر آپ میں سے بھی کسی کا نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں پر ہے، تو اس کو اکیلا نام نہ پکارا کریں، عبد الرزاق کہا کریں۔ یہ رزاق کہنا درست نہیں، یا باسط خالی کہنا درست نہیں ہے۔ اور اگر کوئی غلطی سے آپ کا نام اس طرح سے لے لے تو اس کی بھی تصحیح کریں، اسے کہے کہ اس کے ساتھ عبدل کہہ کر پکارا کرے کہ آپ کا نام مکمل یہ ہے۔ تو اب آدم کو اسماء کا کلی علم مالک نے عطا کر دیا۔ علامہ آدم الاسماء کلہا، یعنی کائنات میں موجود تمام مخلوقات متعلق تمام حقائق کا ایک، یوں لگتا ہے جیسے وہ بلو پرنٹ ہے جو آدم کی روح کو عطا کیا گیا ہے۔ اب یہ تو یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس قدیم الارض پہ، اس زمین پر کتنے سال قبل خلیفۃ اللہ فی الارض آئے جن کا نام آدم تھا، اور ہم جن کی نو سے ہیں۔ کیونکہ سورہ دہر میں تو اللہ کریم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کسی تذکرے کے قابل نہیں تھا، شیئن مذکورا۔ جی، تو حضرت آدم جو اسماء کا کلی علم اپنے اندر لیے ہوئے اس زمین پر اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں، تو اب ان کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی تو اتنے مفلس ہیں کہ اپنا بدن چھپانے کو بھی کچھ نہیں ہے، اور جب آتے ہیں تو وہ پتے ڈانپتے ہیں۔ تو صرف ایک ہی متاع ہے آدم کی، اور وہ یہی اس کا امتیاز ہے، علامہ آدم الاسماء کلہا۔ صرف ایک ہی ڈھال ہے اسماء کا علم، اور اس پراسرار کائنات جس میں اب آدم نے سفر کرنا ہے، وہ پرت در پرت ہے، وہ کھلتی ہے، اس کے ہر دروازے پر ایک تالا پڑا ہے، اور حضرت آدم اپنے ساتھ اسماء کے کلی علم کی صورت میں اپنی زندگی کے اور ابن آدم کی زندگی کے دروازوں پر لگے تالوں کو کھولنے والی چابیوں کا گچھا لے کر آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک ہمارے تمام سفر میں آدم کے بیٹے انہی چابیوں سے تالے کھولتے آئے ہیں۔ صاحبو، اب جب ہم آدم اور اسماء کے اس رشتے کو سمجھ لیتے ہیں، تو اب ہم آتے ہیں جس کے یہ اسماء ہیں اس کے کلام کی طرف۔ اگر یہ آپ اس ساری فلسفی کو تھوڑا سا سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے یہ اسماء اعظم کا موضوع تھوڑا سا کھل جائے گا۔ تو پہلے تو ہم نے آدم اور اسماء کا جو رشتہ ہے وہ بتایا آپ کو کہ آدم کی کل متاع اور اس کا کل امتیاز جو ہے وہ انہی اسماء کا کلی علم ہے۔ پھر ہے اللہ تعالیٰ کا کلام،
یعنی وہ بلو پرنٹ ادھر آ جاتا ہے، اور پھر اللہ کریم ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آتے رہے، تو ان کو کسی کو رسالہ عطا ہوا، کسی کو کتاب عطا ہوئی، کسی کو کچھ اور علم عطا ہوا، تو سارے کا سارا تو ٹیکسچول فارم میں نہیں تھا، لیکن جو ٹیکسچول فارم میں رہ گئے، تورات، زبور، انجیل، تلمود، آپ قرآن کریم جیسی لازوال الہامی کتاب کی جس کے اندر زیر زبر کا بھی فرق نہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں کلام اللہ کی طرف۔ پہلے تھا اسم اللہ، اور پھر اب اسم کا جو مسمی ہے، جس کے وہ اسم ہیں، وہ کیا کلام کرتا ہے؟ جو ہدایت بھیجتا ہے، اور اوور دا پیریڈ جو ہے وہ ہدایت انسانوں کو مختلف انبیاء دیتے رہتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی جانب، قرآن کریم کتاب تو ہے جس کا ایک ٹیکسٹ ہے، اور جو بھی ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کا ایک مقصود ہوتا ہے، اور وہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت ہے۔ اللہ کریم نے قرآن بھیجا ہے ہدایت کے لیے، تو وہ ہدایت چھپی ہے اس ٹیکسٹ کے اندر، کہ مقصود یہ ہے کہ ہمیں اس ٹیکسٹ سے گائیڈنس ملے۔ یہ کیونکہ انسانی کتاب نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ عام کتاب سے علم حاصل کرنے یا رہنمائی اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے جس زبان میں وہ کتاب لکھی جاتی ہے اس کا جاننا ضروری ہوتا ہے، لیکن کلام الہی سے، کتاب اللہ سے ہدایت پانے کے لیے خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، کہ اس میں ہدایت کا جو پیمانہ ہے، وہ ٹیکسٹ تو آپ سمجھ لیں گے، آپ کو زبان آ گئی، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے گائیڈنس چاہیے، اس سے ہدایت چاہیے، تو تب آپ کو متقی ہونا پڑے گا۔ یعنی ٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے زبان، مگر ہدایت کے لیے طہارت، پاکیزگی، صفائی اور تقوی درکار ہوتا ہے۔ تو اب ہم اسم اعظم کے موضوع پر پھر واپس آتے ہیں، کہ جس طرح قرآن میں آیا کہ ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے، تو اس میں لیلۃ القدر کے متعلق اللہ کریم نے اطلاع دی، لیکن متعین نہیں کیا کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے کون سی۔ تو بعض نے کہا کہ پورا سال، پھر کچھ نے چند مخصوص مہینوں کی مخصوص راتوں میں ڈھونڈنے کا کہا، پھر بعض نے رمضان المبارک کے مہینے اور بالخصوص اس کے آخری عشرے اور پھر طاق راتوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ اللہ کا ایک ایسا نام ہے جس کے وسیلے سے کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، یہ بتا تو دیا کہ ایک ایسا نام ہے، مگر متعین نہیں کیا کہ کون سا نام ہے۔ ایک روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ روایت ہے کہ آپ نے شاید بتایا کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ میں اس نام کو ڈھونڈنے کے متعلق ارشاد کیا۔ تو اسم اعظم بھی متعین نہیں کیا کہ کون سا اسم ہے یا یہ کون سی صورت میں ہے۔ تو جب کوئی چیز متعین نہیں کی جاتی تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ڈھونڈنے والے کو اس کی اہمیت بتا دی جائے، اور اس کی تلاش اور اس کی جستجو کے اوپر لگا دیا جائے۔ اور بعض اوقات یعنی جیسے قرآن کریم میں لیلۃ القدر کے متعلق بتا دیا گیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ نہیں بتایا گیا کہ کب ہے، لیکن اس کو تلاش اور جستجو میں لگا دیا کہ وہ ہر رات ہی جو ہے وہ ڈھونڈتا رہے۔ بعض اوقات اس چیز کی اہمیت اور افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو راز میں رکھا جاتا ہے تاکہ نااہلوں سے بچایا جا سکے۔ تو لیلۃ القدر بھی ایک راز ہے جس کی تلاش پر انسان کو اللہ اکساتا ہے، ابھارتا ہے کہ وہ راتوں کو غفلت میں نہ گزارے، اور رات کے حصوں میں جاگ کر بھی اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ اور اسم اعظم کو بھی متعین نہیں کیا گیا کیونکہ اسم اعظم کی افادیت ہی ایسی ہے
کہ اس وسیلے سے جو مانگو وہ ملتا ہے۔ تو اس عظیم چابی کی، اس ماسٹر کی افادیت جو ہر تالا ہی کھول دیتی ہے، اس کو بھی مخفی رکھا گیا ہے کہ یہ نااہل کے پاس نہ پہنچے، یہ اس کے پاس نہ پہنچے جو خواہشات نفسانی کا غلام ہو اور جو ایک خاص روحانی بلوغت تک ابھی نہ پہنچا ہو، جہاں اس اتنے عظیم راز کو راز میں رکھ سکے۔ ہم تو کوئی ایک اچھا سا خواب دیکھ لیں تو اس کو راز میں نہیں رکھتے، صبح اٹھا کر ڈنڈورا پیٹ دیتے ہیں کہ ہم نے خواب میں یہ زیارت کی، ہم نے وہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ تو ایسا تھوڑی ہے کہ اس میں اعظم کے حامل اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہی نہیں گزرے، بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ راز عطا ہوا، لیکن یہ سب لوگ وہ تھے جو راز کو راز رکھنے کے اہل تھے۔ اسی لیے تو آج تک یہ راز ہے، کیونکہ جس کو یہ راز ملا ہے اس نے اسے راز ہی رکھا ہے، اور اس کی خوبصورتی بھی یہی ہے کہ ہر کسی کو یہ راز خود سے تلاش کرنا ہوتا ہے۔ تو اسم اعظم کے معاملے میں مسلمانوں نے بھی تفکر کیا، اور ایک بڑے گروہ نے ان تینوں صورتوں میں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ میں اسماء اور ان کی تکرار کو مد نظر رکھتے ہوئے الحی والقیوم اور الرحمن والرحیم سے تعبیر کیا، اور بعض نے اللہ احد اللہ صمد کو اس سے تعبیر کیا، اور بعض نے اس سے سلام قول من رب رحیم اور الحق المبین میں اس کو تلاش کرنے کا اشارہ دیا۔ مگر صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اصل اسم اعظم کوئی مخصوص لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مقام ہے جہاں بندہ اللہ کی حضوری میں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اسم اعظم وہ ہے جو اس دل سے ادا ہو جس میں غیر اللہ کی محبت نہ ہو، یعنی اسم اعظم محض الفاظ نہیں، بلکہ یہ ایک حالت ہے، ایک کیفیت ہے، ایک تعلق ہے، اور ایک ایسا مقام ہے جہاں بندے اور رب کے درمیان شاید کوئی پردہ باقی نہیں رہتا۔ مولانا روم کہتے ہیں جب تم اللہ کو اس وقت پکارو جب تمہاری روح تڑپ رہی ہو، وہی تمہارا اسم ہے۔ یعنی یہ ایک کیفیت ہے، ایک مقام ہے، انسان کی روح کی ایک ایسی حالت ہے جی۔ تو اسم اعظم کی تلاش کے لیے، جیسے قرآن کریم سے ہدایت لینے کے لیے شرط یہ ہے کہ تقوی و پاکیزگی طہارت ہو، اسی طرح اسم اعظم کی تلاش کے لیے سب سے پہلے اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے دل کو دنیا کی محبت سے خالی کر لے اور اللہ سے ایسی لو لگائے کہ اس کی ہر دعا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو وہ جو بھی نام لے وہی اس کے لیے اسم اعظم بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں اس راز کو کھولتی ہے۔ جب ایک صحابی نے دعا کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی جس کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ ذکر کی کثرت اور دعا میں تڑپ اسم اعظم کی تاثیر کو پیدا کرتی ہے۔ اسم اعظم وہ تاثیر جو ہے وہ ہوتی ہے جب بندہ خود ہی سے نکل کر سراپا اللہ کی یاد میں ڈوب جاتا ہے، تو اس کی زبان سے نکلنے والا لفظ ہی اسم اعظم بن جاتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسم اعظم وہ نہیں جو زبان سے بولا جائے، بلکہ وہ ہے جو دل میں اتر جائے اور زندگی میں نور بن کر چمکنے لگے۔ ایک واقعہ بہت معروف ہے کہ ایک بزرگ کسی ویران جگہ پر بیٹھ کر دعا مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے مسلسل یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ تو ایک شخص پاس سے گزرا اور بولا کیا تمہیں دعا مانگنا نہیں آتا؟ اسم اعظم کا ذکر کرو تاکہ دعا فوراً قبول ہو۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے اگر میرا یا اللہ اسم اعظم نہیں
تو پھر دنیا میں کوئی بھی اسم اعظم نہیں۔ اسم اعظم دراصل معرفت اور یقین کا وہ درجہ ہے جہاں بندہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے اور اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ میں وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اگر تم اللہ سے دعا مانگو اور تمہارا دل یقین سے بھر جائے، سے بھرا ہوا ہو، تو اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا جو تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ اسم اعظم کی حقیقت یہ نہیں کہ ہم کسی خاص لفظ کی تلاش کریں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، اپنے دل کو پاک کریں اور اخلاص کے ساتھ اسے پکاریں۔ اگر کوئی شخص اپنی ہر دعا میں اللہ کے حضور جھک جائے، اپنی حاجات کو اس کے سپرد کر دے اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ وہی السمیع سننے والا ہے اور وہی التواب توبہ کو قبول کرنے والا ہے، تو اس کا ہر پکارا ہوا نام اسم اعظم بن جاتا ہے۔ تو اسم اعظم کی تلاش الفاظ میں نہیں ہے، یہ دل کے اخلاص میں ہے۔ آپ نے لفظ نہیں ڈھونڈنا، سب سے پہلے اپنے دل کے اندر وہ جو بنیادی اخلاص کی صفت ہے اس کو اجاگر کرنا ہے۔ وہی اخلاص کی صفت آپ کے اندر، آپ کے قلب سے اس علم کے نور کو آپ کی عقل تک رسائی دیتا ہے، جس کی روشنی میں عقل سلیم کو اسم اعظم کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو جو شخص اللہ کو ہر حال میں یاد کرتا ہے، اس کے لیے ہر نام، ہر اسم اعظم ہے۔ اللہ ہمیں اس راز کو سمجھنے اور اس قبولیت کے مقام تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو خیر ملے اور خیر بانٹنے کی توفیق ملے۔